الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے اخلاق کے درس کے بعد 3 سوالات آئے ہیں. اچھی بات ہے سوالات کرنا. کیا عورت دکاندار کو سلام کر سکتی ہے جس سے وہ چیزیں کپڑے وغیرہ خریدتی ہے؟ نہیں، سلام نہیں کر سکتی، اور اگر وہ کر لے تو پھر مرد کو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے. وقت سے کیا مراد ہے؟ یہ کینہ کی ایک قسم ہے، یعنی دل میں بات رکھنا، اور اس میں جو ہے نا مطلب یہ کہ دل کا جو غصہ ہے. فضائل کو درجہ ضرورت میں حاصل کرنا، اس کی وضاحت کریں. فضائل سے مراد جیسے صبر ہے، شکر ہے، رضا ہے، توکل ہے، یہ ساری چیزیں فضائل کہلاتی ہیں. ان کے 2 درجے ہوتے ہیں. ایک درجہ ہوتا ہے جو ہر ایک کے لیے ضروری ہے، یعنی فرض ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو مستحب درجہ ہوتا ہے. مثلا توکل کا ایک فرض درجہ ہے، ایک مستحب درجہ ہے. فرض درجہ تو یہ ہے کہ انسان سوال نہ کرے، اشراف نفس نہ کرے، اللہ پر بھروسہ رکھے اور اللہ جل شانہ سے امید رکھے، اور اس کی وجہ سے کسی گناہ میں نہ پڑے اپنے ضرورت کی وجہ سے. تو یہ توکل کا فرض درجہ ہے. باقی ایک مستحب درجہ یہ کہ بالکل یعنی اس کے لیے کوشش بھی نہ کرے، اور جو ہے نا مطلب یہ کہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے اور اپنے علمی کاموں میں مصروف ہو یا کسی اور دینی کام میں مصروف ہو. یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، یہ مستحب درجہ ہوتا ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 10 روپے یہ ملازمت کرتے تھے، کتابت کرتے تھے، کتابت کا کام کرتے تھے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ میں میرا دل چھوڑنے کو چاہتا ہے کہ میں اس کو چھوڑوں. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، چھوڑا نہیں، مطلب کیونکہ ظاہر مطلب ضروری ہے، اپنے ضروریات کے لیے مطلب جو ہے نا وہ کمانا ضروری ہے. تو کچھ عرصے کے بعد خود ہی لکھا کہ حضرت میں نے وہ چھوڑ دیا. تو انہوں نے فرمایا مبارک ہو. تو لوگ حیران ہو گئے کہ حضرت پہلے تو آپ نے منع کیا تھا، پھر بعد میں مبارک فرمایا. اور میں ان کا سوال جو تھا وہ ظاہر ان کے توکل کی پختگی کی علامت نہیں تھی، کہ مطلب کہ وہ توکل ابھی پختہ نہیں تھا. تو اس صورت میں توکل کرنے سے نقصان ہوتا ہے، مستحب توکل. اور دوسرے میں ان کا توکل پختہ ہو گیا، اس کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. تو میں نے پھر مبارکباد دی کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ کو درجہ توکل کا حاصل ہو گیا ہے. تو یہ والی بات ہے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کوئی چیز بہت پہلے سے حاصل کی، یعنی ابتدائی میں جیسے مطلب حضرت نے کام شروع کیا تو حضرت نے حکم دیا کہ اللہ پہ توکل کر کے میرے خانقاہ میں بیٹھ جاؤ. اور بالکل اس وقت تقریباً جوان تھے، بس جو ہے نا اس پہ بٹھا دیا، اور کوئی کام نہیں کرتے تھے، اپنی کتابوں کی رائٹی بھی وصول نہیں کرتے تھے. ہاں جی، کوئی مطلب، لیکن الحمدللہ بادشاہوں جیسی زندگی گزاری. تو یہ ظاہر ہر ایک کی بات نہیں ہوتی، جس کو جس درجے کی چیز حاصل ہو تو بس اس درجے کی مطلب بات ہوتی ہے. تو فضائل کو درجہ ضرورت میں حاصل کرنے سے مراد یہی ہے. تو اس کا جو فرض درجہ ہے وہ سب کو حاصل کرنا ہوتا ہے. اس لیے میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ ہر دینی شعبے کا ایک فرض درجہ ہوتا ہے اور ایک اس کا مستحب درجہ ہوتا ہے، فرض کفایہ یا مستحب درجہ ہوتا ہے. تو جو اس کا فرض درجہ ہے وہ سب کو کرنا ہوتا ہے. یعنی اس میں جیسے مثال کے طور پر تبلیغ کا کام ہے، یا سیاست کا کام ہے، یا جو ہے نا مطلب اس کا جو درس و تدریس کا کام ہے، اس کے مختلف ہر درجے کا کوئی درجہ فرض ہوتا ہے. تو اب جیسے مثال کے طور پر جو ہے نا وہ یعنی جو ہے نا وہ بلغونی والو آیا، تو وہ جو ہے نا وہ یہ سب کے آپ کے پاس ایک آیت بھی تو دوسرے کو سکھا دیں. لیکن یہ والی بات نہیں ہے کہ آپ پورے عالم ہوں اور سب مطلب یہ سب کے اوپر نہیں ہے، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، فرض کفایہ درجہ ہے. اس طرح اپنے گھر والوں کو تبلیغ کرنا، اپنے قریبی لوگوں کو کرنا، یہ سب کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ باہر جو باقی لوگوں کو کرنا ہوتا ہے، یہ سب کا کام نہیں ہے، یہ سب لوگ نہیں کر سکتے، کیونکہ سارے کام اپنے اپنے درجے میں کرنے ضروری ہوتے ہیں. تو اب جس کو ہم تخصص کہتے ہیں، اسپیشلائزیشن کہتے ہیں، وہ جو ہے نا مطلب کسی کا کچھ ہوتا ہے. تو کسی کا کیا ہوتا ہے، کسی کا کیا ہوتا ہے، کسی کا کیا ہوتا ہے. تو یہ سارے اسپیشلسٹ مل کے ماشاءاللہ معاشرے کو اچھا کر دیتے ہیں. ورنہ پھر یہی ہوتا ہے کہ اگر بہت ساری چیزوں پہ کام شروع کر لے تو کوئی بھی صحیح نہیں ہوتا. لکھ لوں.
بالکل السلام علیکم. کل حقیقت دنیا کے بارے میں بات ہوئی تھی، پھر اس کے بعد حب جاہ اس کے بارے میں بھی بات ہوئی تھی کہ حب جاہ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے. آج انشاءاللہ حب مال اس کے بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ. حب مال سے مراد یہ ہے کہ مال کو جمع کرنے کی محبت. یہ ایک علیحدہ بیماری ہے، یعنی یہ جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ ان میں شامل ہے، بلکہ یہ ایک علیحدہ بیماری ہے. بعض لوگوں میں ہوتی ہے، بعض لوگوں میں نہیں ہوتی ہے. مثلا ایک شخص ہے، اس کو جاہ کی بیماری ہے، اس کو مال کی بیماری نہیں ہے. مثلا وہ اپنے پیسہ کو بے دریغ خرچ کرتا ہے اپنے شہرت کے حاصل کرنے کے لیے. وہ ٹیلی ویژن والوں کو پیسے دیتے ہیں، ان کی تقریریں آتی ہیں، اخبارات کو پیسے دیتے ہیں، مختلف طریقوں سے اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں جو ہے نا میری شہرت ہو جائے. تو اب ظاہر مطلب ہے کہ اس کی جو جاہ کی محبت ہے اس نے اس کی مال کی محبت کو کھا لیا، اس پر غالب ہے. اس طریقے سے باہ کی محبت جو ہوتی ہے، یعنی لذتوں کی محبت، یہ بھی ہر ایک میں نہیں ہوتا. یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو مال کی محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اپنے لذتوں کو اپنے اوپر آرام کر دیتے ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں نا بنیے کے بارے میں کہتے ہیں کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے. مطلب یہ کہ بے شک ان کو نقصان ہو، صحت کو نقصان ہو، یا اس کو جو ہے زندگی بڑی پھیکی ہو، اور وہ بہت جو ہے نا مطلب یعنی سستی چیزیں کھائیں گے اور خرچ نہیں کریں گے، اچار کے ساتھ روٹی کھائیں گے، یہ سب یہ جو ہے نا مطلب ظاہر ہے وہ اپنے جو لذت ہیں ان کو قربان کر رہے ہیں. کس مقصد کے لیے؟ مال کو جمع کرنے کے لیے. ہاں جی. تو گویا کہ بعض لوگ مال کو جاہ کے لیے قربان کر لیتے ہیں، بعض لوگ جاہ کو مال کے لیے قربان کر لیتے ہیں. مثلا ڈوم وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کی کوئی عزت تو نہیں ہوتی، تو ان کی مطلب ظاہر مطلب اس کے لیے اپنے جاہ کو قربان کر دیتے ہیں. تو حب مال کا جمع کرنا ایک علیحدہ بیماری و بعض دفعہ بیماری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جس چیز کے لیے مال مطلوب ہوتا ہے، یعنی عزت اور آرام، اس کو بھی مال کے لیے قربان کیا جاتا ہے. جیسے ڈوم اس کے لیے عزت قربان کرتے اور بنی آرام اور لذت. مثل مشہور ہے چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، ایسے موقع کے لیے ہے. مال کا جمع کرنا فی نفسی مطلوب ہے کیونکہ اس کے ساتھ بہت سارے نفع وابستہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ دل نہیں لگانا چاہیے. اس کا امتحان یہ ہے کہ مال ہو لیکن کار خیر میں اس کے خرچ سے دل مانے نہ ہو، تو یہ مال کی محبت نہیں ہے. بخل اسی حب مالگی کا اثر ہے. اس کی باقی تفصیل حب دنیا میں گزر گئی ہے، وہیں پر دیکھی جائے. اس کی حقیقت یہ ہے کہ مال کی ایسی محبت کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے جائز و ناجائز کی تمیز نہ رہے، یہ حب مال کی حقیقت ہے. علاج اس کا یہ کہ کار خیر میں نفس پر جبر کر کے مال کو خرچ کرنے اس کا علاج ہے. کم از کم زکوٰۃ اور صدقات واجب کی ادائیگی کا التزام ہونا چاہیے. کبھی کبھی نیک لوگ کی دعوت کرنا بھی فائدہ مند ہوتا ہے. ہمارے ڈاکٹر فدا صاحب تھے تو وہ کبھی کبھی دعوت کرتے تھے. تو ایک دن کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ دعوت کیوں کرتے ہیں؟ تو مجھ میں حب مال کی بیماری ہے تو میں اس کو دور کرنے کے لیے یہ کرتا ہوں. حرص ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ولا تمدن عینیک الی متعنا بازواج منہم زہرۃ الحیات الدنیا، یعنی اپنی آنکھ کی اس چیز کی طرف مت بڑھاؤ جس سے ہم نے نفع دیا ان کافروں کو کہ مختلف گروہوں کو. نہیں، یہ میرے خیال میں ایک چیز رہ گئی، حب با رہ گیا. ویسے تو با ایک خاص قسم کی جنسی لذت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں تمام لذات دنیاوی کی محبت حب با کہلاتی ہے. نفس لذت کا طالب ہوتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ساری لذات کو اپنے لیے جمع کرے. اس کے لیے وہ پرواہ نہیں کرتا کہ وہ جائز طریقے سے ان کو حاصل کرتے ہیں یا ناجائز طریقے سے. حب با بھی چونکہ ایک وقتی جذبہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی وجہ سے جو گناہ ہوتے ہیں اس پر بعد میں اکثر انسان نادم ہو جاتا ہے. لیکن اس کا چھوڑنا آسان بھی نہیں ہوتا کیونکہ لذات کا خوگر نفس مجاہدے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس میں بڑی برائی یہ ہے کہ ان لذات کی طلب بڑھتی رہتی ہے اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے
کہ عام طریقوں سے ان لذات سے بدکار نفس مطمئن ہی نہیں ہوتا. اس وقت انسان مجسم شیطان بن جاتا ہے. اس سے ایسی حرکات سرزد ہوتی ہے کہ انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. اس کو انگریزی میں پرورشن کہتے ہیں، اور دنیا طب میں اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن اس کا علاج دنیا لذات میں منہمک معالجین کیا جانے جو خود ان بیماریوں میں مبتلا ہیں. اس لیے یورپ اور امریکہ میں بظاہر بہت ہوشیار لوگ بھی اس معاملے میں بالکل بیوقوف بن جاتے ہیں اور اس کو بعض اوقات مرض ہی نہیں سمجھتے. جاہ کی طرح اگر باہ کی تسکین من جانب اللہ جائز طریقے سے نصیب ہو جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس لیے کہ لذات سے بالکل منہ موڑنا مطلوب نہیں ہے، لیکن اس میں اتنا انہماک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پرواہ نہ رہے مضموم ہے. روزہ میں خواہش نفس کی مخالفت کرائی جاتی ہے، لیکن افطار میں جب وقت ہو جائے پھر جلدی مستحب ہے اور اس کو فرض فرمائے گئے. اس طرح عید کی خوشی، ولیمے کی خوشی وغیرہ وغیرہ. نیز شادی میں باقرہ کے ساتھ شادی کی پسندیدگی، 4 تک شادیوں کی ایجاد وغیرہ سب کے اسکین بائی کی ذرائع تو ہیں. اسلام محنت اور رہبانیت ہے کہ خود کو اذیت دینے ہی دیتے رہے، اور نئی اباہیت ہے کہ ہر چیز جائز ہو جائے، بلکہ ان کے درمیان اعتدال کا ایک راستہ ہے جس پر چلنا مطلوب ہے. اس کا تعین سوائے وہی کے اس کا ممکن نہیں تھا، اس لیے اس کے بارے میں وہی سے استفادہ کرنا ہی نجات کا باعث ہو سکتا ہے. علاج، اس کا علاج مجاہدہ ہے کہ نفس کو روکا جائے. روزہ رکھنا اور شرعی قیود مثل غض بصر یا نیچے نگاہ رکھنا وغیرہ اس کا علاج ہے. موت کی یاد ان لذات کا مؤثر توڑے. ایسی محفلوں سے بچنا جن میں لذات نفس کے لیے ترغیب و بہترین پرہیز ہے. اپنے نفس پر ہر وقت بدگمان رہنا چاہیے. دل میں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اس وقت اگر میری موت واقع ہو جائے تو کیا ہوگا. بعض لوگ ایسے حالات میں مر جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں تو دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتے ہیں. اس لیے ایسی عبرتناک موت کا سوچ کر ایسی چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے جس میں اتنے خطرات ہوں. حرص، یہ ایک مطلب اب بیماریوں کی تفصیل ہے. یوں کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک تو صرف 3 موٹی باتیں بتائی گئی ہیں جو دنیا کی ایک نسبتاً زیادہ تفصیل ہے، لیکن اب ان سب کی تفصیلی جو بیماریاں ہیں مختلف رنگ میں جو آتی ہیں وہ انشاءاللہ بیان ہوں گی. حرص، یہ حب دنیا کا تقاضا ہے. دل کا اپنے مفادات کے ساتھ ہم وقت مشغول ہونا حرص کہلاتا ہے. مثلا مجھے بس اپنے مفادات چاہیے اور زیادہ سے زیادہ، مثلا پیسہ زیادہ سے زیادہ جمع کر لو، جہاں زیادہ سے زیادہ حاصل کر لو، ہاں جی، اس طریقے سے لذتیں زیادہ سے زیادہ حاصل کر لو، یہ حرص ہے. یہ تینوں میں شامل ہیں. ان تینوں کی زیادتی حرص ہے. اس میں انسان کا مطمئن نہ ہونا موجودہ چیز پر یہ حرص کہلاتا ہے. یعنی حرص قناعت کا ضد ہے. قناعت میں انسان توڑے پہ مطمئن ہوتا ہے اور حرص میں انسان زیادہ پہ بھی مطمئن نہیں ہوتا. ہاں جی، ایک دفعہ ایک بزرگ تشریف لائے اور بادشاہ جو تھے ان سے کہا السلام علیکم یا ایھا الزاہد، اے زاہد تجھ پر سلام ہو. بادشاہ کو کہا. اب زاہد سے مراد یہ کہ توڑے پہ قناعت کرنے والا. حریص کہتے ہیں جو زیادہ آپ کی بھی مطمئن نہ ہو. تو بادشاہ ہنس پڑا. انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے زاہد کیسے کہا؟ تو انہوں نے کہا حضرت نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ دنیا کی نعمتیں زیادہ ہیں یا آخرت کی؟ اس نے آخرت کی. انہوں نے کہا تو دنیا کی نعمتوں کا زیادہ طالب ہے آخرت کی؟ اس نے کہا بس میں دنیا کا. انہوں نے کہا بس یہی بات ہے نا، تو ہم تھوڑے پہ قناعت کر لینا. اب تو بادشاہ حیران ہو گیا کہ بھائی یہ کہاں سے نقطہ نکالا. آج تھوڑے پہ تو آپ نے قناعت کر لی. تو مطلب یہ ہے کہ واقعتاً انسان ہے ناسمجھ ہے، وہ اپنے آپ کو گیر لیتا ہے. جیسا کہ حب دنیا تمام روحانی بیماریوں کی جڑ ہے، اس طرح حرص تمام بیماریوں کی جڑ ہے. یہ ایسا مرض ہے کہ اس کو ملمراز کہنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے جھگڑے فساد ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے مقدمہ بازی ہوتی ہے. اگر لوگوں میں حرص مان لو تو کوئی بھی کسی کا حق نہ دبائے. بدکاری کا منشا بھی لذت کی حرص ہے. اخلاق رذیلہ کی جڑ بھی یہی حرص ہے، کیونکہ عارفین کے قول میں تمام اخلاق رذیلہ کی اصل کبر ہے اور کبر جا کا حرص ہے. پس کبر بھی حرص ہوا. انسان کا تبھی خاص ہے کہ اگر اس کے پاس مال کا 2 جنگل بھی ہو جس میں سونا یا چاندی پانی کی طرح بہت ہو، پھر بھی وہ تیسرے کا طالب ہوگا. جتنا ہوس اس کا پورا کرو گے اتنا ہی بڑھے گا. جیسے کہ خارش والے جتنا کجلاتے اتنی خارش بڑھتی جاتی ہے. حق تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے عمل انسان ما تمنا، یعنی بلا انسان کی
ہر آرزو پوری ہو سکتی ہے یعنی کبھی پوری نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ حریص کو کبھی راحت نہیں مل سکتی. اس کے ہوس کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، کیونکہ ایک آرزو ختم نہیں ہوتی کہ دوسری شروع ہو جاتی ہے. اور جب تقدیر پر راضی نہ ہو تو ہر کام میں یوں دل چاہتا ہے کہ یہ بھی ہو جائے اور وہ بھی ہو جائے، اور سب امیدوں کا پورا ہونا دشوار ہے. اس لیے اس کا نتیجہ پریشانی ہے. گو ظاہر میں اولاد اور مال سب کچھ ہو مگر حریص کا دل ہمیشہ پریشان ہوتا ہے. حرص بہت بڑی بیماری ہے. اللہ جل شانہ ہمیں اس سے بچائے. اس کا سرا بہت دور تک جاتا ہے اور انسان کی سوچ کی جو ہے وہ ختم ہو جاتی. مطلب یہ ہے کہ اس کی سوچ پر یہ چیز غالب آ جاتی ہے، پھر اس کی دوسری چیز کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے. تو بس وہ جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے کہ یہ اب یہ جس کو کہتے ہیں، جس کو عام لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں 19 اور 20 کے چکر، یعنی 19 کو 20 کے چکر میں رہنا. ہمیشہ بس یہ والی بات ہوتی ہے کہ بس 19 سے 20. کہتے ہیں کہ بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ ٹوپی میں رکھ لیتا ہوں تو اس میں پیسے لوگ رکھ لیا کریں، اور پھر جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ادھر سے جتنی زیادہ زمین کو کوئی گیرنا چاہے تو گیر لے، وہ اس کی ہوگی بشرطے کہ قرب آفتاب سے پہلے پہنچ جائے. تو لوگ صبح سویرے آ جاتے تھے، ٹوپی میں پیسے رکھ لیتے تھے اور جو ہے نا مطلب ہے کہ دوڑنا شروع کر لیتے. اب دوڑتے رہتے. اب ظاہر آدھی دن کے بعد ان کو واپس ہونا چاہیے تھا یا اس سے پہلے، لیکن وہ حیرت ہوتی تھی کہ چلو تھوڑا سا اور تو اتنا دور چلے جاتے کہ واپس آنا ممکن نہیں ہوتا تھا. اس سے پہلے یا گر جاتے یا مر جاتے یا پہنچتے نہیں تھے. لہٰذا کبھی کسی کا پیسے جو ہے نا وہ واپس نہیں ملے ان کو پیسے بادشاہی ہو جاتے. تو یہ حیرت ہے. حیرت کی طریقے علاج یہ سوچے کہ حیرت انسان اس لیے کرتا ہے کہ مزے میں رہے اور آرام پائے، جبکہ حیرت کے ساتھ ان دو چیزوں کا حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. نہ آرام ہو سکتے نہ مزے میں آ سکتے. پر جس چیز سے آرام اور مزہ ختم ہو اس کو آرام اور مزے کے لیے کیوں کیا جائے؟ تقدیر پر کانے رہے، ضروریات کے لیے اسباب کو اختیار کرنے میں حرج نہیں، لیکن جو فیصلہ پھر رب کی طرف سے اس پر راضی رہے. خرچ کو گھٹائے تاکہ زیادہ مدنی کی فکر نہ ہو اور آئندہ کی فکر نہ کرے کیا ہوگا. یہ سوچے کہ حریص و طمع کرنے والا ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے. جنت کے مزوں کو سوچے اور یہ کہ اگر میں ان لذائذ کو غلط طریقوں سے حاصل کیا تو جنت کے لذائذ کو کیوں کر حاصل کر سکوں گا. اس طرح یہاں کا حرص وہاں کے حرص میں بدل جائے گا. اعمال کے فضائل کا مطالعہ کرے تاکہ اعمال کی حرص پیدا ہو، وہ یہاں کے حرص کا توڑ کرے. نیز اللہ تعالیٰ کی محبت کو بڑھائے تاکہ لذات کی محبت مغلوب ہو. موت کی کثرت کے ساتھ یاد کرے کہ وہ لذات کو توڑنے والی چیزیں اور راحت کی طرف راغب کرنے والی ہے. عشق با مردان باشد پائیدار، عشق را با حی با قیوم دار. عشق فانی تو پائیدار نہیں، حی و قیوم کا عاشق بن جا. مطلب یہ ہے کہ یہ جو فانی چیز ہے اس کے ساتھ دل لگانے کی کوئی مطلب وہ نہیں ہے. یہ تو ختم ہونے والی چیز ہے، تو ان کے ساتھ دل لگا کے کیا کرو گے؟ ایسی چیزوں کے ساتھ دل لگاؤ جو ہمیشہ کے لیے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہاں جی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت ہے وہ ہے وہاں پر. لہذا تو ہمیشہ کی جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ اپنا دل لگا لو، باقی چیزوں کے ساتھ نہیں. شہوت. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کی خوف سے اپنے نفس کی خواہشات سے روکا، پس تحقیق اس کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے فأما المهلكات فهوى مطمئن، رواه البيهقي. رہے مہلکات سے وہ خواہش ہے جس کی پیروی کی جائے. خواہش نفسانی کا نام شہوت ہے، اس کو ہوا بھی کہتے ہیں. اس کا اعلیٰ درجہ کفر شرک ہے، وہ تو اسلامی سے خارج کر لیتا ہے. اور جو ادنا درجہ ہے وہ کمال اتباع سے ڈگمگایا جاتا ہے. ہر خواہش نفس میں خاصیت ہے کہ راہ مستقیم سے ہٹا دیتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، یعنی نفسانی خواہشات کی پیروی مت کرو، اگر ایسا کرو تو خدا کے راستے سے تم کو ہٹا دے گی. اور ارشاد ہے کہ والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله، یعنی عاجز وہ جو اپنے خواہشات نفس کی اتباع کرے تو خدا سے نہیں کرے کی امید رکھے. خواہش نفس یعنی ایسی بری چیزیں اور دنیا کی خرابی اور دین کی بھی سطح مصیبتیں. انسان نفس کی پوری خواہش کی تسکین کے لیے اس نفسی کے مستقبل کے خواہشات کو داؤ پر لگا لیتا ہے. نیز اس فوری خواہش کے لیے دوسروں کے نقصان کے طریقے بھی ہو جاتا ہے. اسی حقیقت پیش نظر لادین حکومتیں بھی قوانین بنانے پر مجبور ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں اجتماعی مفادات کا حصول ممکن نہیں. اس سے پتہ چلا کہ نفس اگر قابو نہیں کیا تو نہیں صرف مجھ دشمن کو ہم دشمن ہے بلکہ خود اپنا بھی دشمن ہے.
اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے دونوں جہاں میں خیر پہنچانے کے لیے کچھ قوانین جن کو شریعت کہتے ہیں پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ ہمارا اپنا ہی ہوتا ہے، اس لیے شریعت پر بلا چرا عمل کرنا ہی عقل مندی ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے فاتبع ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، یعنی شریعت کا اتباع کیجیے اور ان جاہلوں کی خواہشوں کا اتباع نہ کریں، کیونکہ لوگ اپنے فائدہ نقصان سے غافل ہے، اس لیے ان کی خواہشات کے اتباع کرنے میں سراسر نقصان ہے۔ اس کے مقابلے میں علیم و خبیر کا احکامات پر عمل کرنا جو غنی بھی ہے، ہمارا خواہ بھی ہے، نہایت ہی سودمند ہے۔ طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به، یعنی کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک اس کی خواہش اس چیز کے تابع نہ ہو جائے، اس کو میں حق تعالیٰ کا پاک سے لائوں۔ یعنی شریعت مرض کا علاج یہی ہوتا ہے کہ اس کے مادہ اور سبب کو قطع کیا جائے، پر جو کام کیا جائے سوچ کر کیا جائے کہ کہیں یہ شریعت کے خلاف تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ابھی نیت کر لے کہ ہم آئندہ سارے کام شریعت کے مطابق کریں گے اور اپنے نفس کی خواہش کے مطابق نہیں کریں گے، یہ اس کا علاج ہے۔ مجاہدہ کرنا، یہ نجائز امور میں بھی تربیتاً اپنے نفس کو روکے تو ناجائز امور میں نفس کو روکنا آسان ہو جائے گا۔ جیسے روزہ میں نفس کی تربیت کی جائے تو مجاہدہ نامے نفس کے تقاضوں کو روکنا بتکلف ہو یا بلا تکلف۔ مجاہدہ میں اور رہبانیت میں ایک فرق ہے، اس میں اکثر لوگ دھوکہ ہو جاتے ہیں۔ رہبانیت جو ہوتا ہے وہ اس طرح ہے کہ انسان اپنے نفس کے اوپر جائز خواہشات چیزوں کو بھی بند کر لے اور اس میں ثواب سمجھے، یہ رہبانیت ہے۔ یہ گزشتہ امت میں تھا، ہماری امت میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لہذا اس میں ہم البتہ یہ بات کر سکتے ہیں کہ مزور نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے وقتی طور پر چند چیزوں سے روکنا یہ مجاہدہ کہلاتا ہے۔ اس میں ثواب نہیں سمجھا جاتا، علاج سمجھا جاتا ہے، بس ثواب و علاج کا فرق ہے۔ وہ لوگ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، ہم علاج سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن وقتی طور پہ کرتے ہیں ہمیشہ کرتے ہیں، بس یہی بات ہے۔ تو ہم لوگ ثواب سمجھ کے اگر کرتے، جیسے خانقاہوں کے اندر ایک دفعہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک عورت اپنا بچہ لے آئی کہ آپ اس کی تربیت فرما لیں، انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم چھوڑ دیں ان کو خانقاہ میں، چلی گئی۔ ایک دن آئی تو حضرت کے سامنے مرغ مسلم پڑا ہوا، ان کے سامنے خشک ٹکڑے روٹی کے، تو انہوں نے کہا حضرت میں نے تو آپ کو بیٹا تربیت کے لیے دیا تھا، تو دیکھو نا آپ نے تو اس کو ہلکا کر دیا، کمزور ہو گیا، اور خشک روٹی کھا رہا ہے اور آپ مرغ کھا رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اسی مرغ کے کھانے کے قابل بنا رہا ہوں۔ اصل میں یہی بات ہے، واقعتاً اللہ کی نعمتوں کا انسان ادراک ہی تب کر سکتا ہے جب اس کے اوپر قابو ہو، ورنہ پھر یہ ہے کہ جتنا ہوتا جائے اس سے زیادہ مانگتے، اس سے زیادہ ہو تو ہمیشہ طلب میں رہتا ہے، حرص میں رہتا ہے، وہ کم ہی نہیں ہوتا۔ تو کنٹرول کرنا جو سیکھے گا وہ نعمتوں کا شکر بھی کرے گا۔ تو اب یہ کہ جس نے مطلب کنٹرول کیا ہوتا ہے، مجاہدہ کیا ہوتا ہے، ان کا نفس مجاہدے کا جب خوگر ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے نفس کو روکنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ مرگ راشنو کبھی تگاڑا کی، جس وقت موت آ جاتی ہے تو پھر بخار کے لیے آدمی تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نفس کو جب پتہ چل جائے کہ مجھ پہ تو ساری چیزیں بند کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ جائز چیزوں کے اوپر رک جاتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے چلو میں یہ نہیں مانتا، یہ نہیں مانتا، میں اس کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ جب ان کے اوپر بالکل اس کی دوسری مثال ایسی ہے جیسے کہ کاغذ کو ہم موڑ لیں ایک طرف، تو اگر اس کو سیدھا چھوڑیں گے تو سیدھا نہیں ہوگا، ٹیڑھا رہے گا، لیکن اس کو اگر مخالف سمت میں ایسے ہی موڑ دے جس طرح دوسری سمت میں موڑا تھا تو پھر جب چھوڑیں گے تو سیدھا ہو جائے گا، فلیٹ ہو جائے گا۔ اس طرح یہ ہے کہ اگر انسان کے نفس کے اندر تقاضے ہیں تو ان تقاضوں کے خلاف آپ ان سے کام کروائیں گے، نتیجتاً وہ نارمل ہو جائے گا۔ مطلب اگر اس کو نارمل دیں گے تو اس سے کم ہو جائے گا، اس میں اثر نہیں ہوگا اگر نارمل زور اس پہ ڈالیں گے، اس نارمل سے زیادہ ڈالیں گے تب وہ نارمل اثر محسوس کرے گا۔ تو اسی طریقے سے نفس کا علاج ہے کہ نفس کو علاج مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور مجاہدہ ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج چونکہ جمعے کا دن ہے اور مجھے جمعے کے لیے کسی اور جگہ جانا ہے، جمعہ پڑھانے کے لیے، تو وہاں 2 جگہ پہ جانا ہے، تو اس وجہ سے مجھے یہاں سے تقریباً 11:15 بجے نکلنا ہوگا۔ تو میں اجازت لیتا ہوں، آپ خود بھی اس کو باقی پڑھ لیں، انشاءاللہ اگلے دن میں اور زیادہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔